میرے والد احترام، قابل تعظیم و تکریم عزیز دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں رمضان کے حوالے سے اور چند باتیں روزے کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ روزے کا درجہ کیا ہے۔ نمبر 2، رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 3، روزے کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 4، روزے کے فوائد۔ پہلی بات، روزے کا حکم اور درجہ۔ روزہ یہ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے۔ روزہ یہ فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور جان بوجھ کر چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے۔ نمبر 2، اس کی دلیل کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ آیت بتا رہی ہے کہ روزہ فرض ہے۔ نمبر 2، صحیح ابن خزیمہ میں حضرت سلیمان فارسی سے ہے، جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا۔ دوسری بات کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نسبت کے قائل ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نسبت کے قائل ہیں۔ جس چیز کی نسبت ہوتی ہے وہ چیز بلند اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بھی ایک زمین ہے، جہاں پہل جوتے اتارے وہ بھی زمین ہے، لیکن فرق یہ ہے اس زمین کو درجہ مسجد کا ملا ہے۔ اس زمین کی نسبت مسجد کے ساتھ ہوئی ہے، اور اس جوتوں والی زمین کی نسبت مسجد کے ساتھ نہیں، اس لیے وہاں جوتا پہن کے چلتے ہیں اور یہاں جوتا اتار کے چلتے ہیں۔ کیوں کہ اس زمین کی مسجد کے ساتھ نسبت ہے۔ نسبت کی وجہ سے یہ مسجد کو بڑا مقام ملا ہے۔ نمبر 2، ایک میرے سر پہ دستار ہے، ایک چک کے چودھری صاحب کے سر پہ پگڑی ہے۔ نمبر 3، کسی شخص کے جسم پہ بڑا اعلیٰ کپڑا ہے اور بڑا ہی مہنگا سوٹ ہے۔ اب اس کپڑے کی نسبت یا تو حافظ اور عالم کے ساتھ ہے، یا چودھری کے ساتھ ہے، یا عام آدمی کے ساتھ ہے۔ لیکن ایک وہ کپڑا جب انسان دکاندار کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے قرآن کا غلاف بنانا ہے،
تھوڑا سا کپڑا دے دے، پیسے بھی نہیں بھرتا، لیتا بھی مفت ہے، لیکن اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہوئی، دوسرے کپڑے کی نسبت چودھری کے ساتھ ہے یا عالم کے سر پہ پگڑی ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے لوگ پگڑی کو بھی اٹھا کے پہنتے ہیں، کپڑے کو بھی اٹھا کے پہنتے ہیں، لیکن وہ ہلکا سا کپڑا جس کی نسبت قرآن سے تھی، لوگ قرآن کو بعد میں چومتے ہیں، کپڑے کو پہلے چومتے ہیں۔ تو نسبت کے قائل ہیں، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، میری عزت کا باعث ہے نسبت میری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ نسبت بڑی چیز ہے، ایک وہ لکڑی ہے جس کو تو اپنے گھر کا دروازہ بناتا ہے یا واش روم کا دروازہ بناتا ہے، وہ لکڑی اعلیٰ قسم کی لے کے آتا ہے، کسی بلڈنگ یا کوٹھی میں ہو، لیکن ایک لکڑی وہ ہے جس کا قرآن کے لیے رحل بنتا ہے، وہ لکڑی تو بڑی اعلیٰ ہے، یہ لکڑی بڑی گھٹیا ہے، لیکن اس کی نسبت دروازے سے ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہے دروازہ کھولنے کے لیے، چاہے کتنے ہی لاکھ کا دروازہ کیوں نہ ہو، لیکن جب اس لکڑی کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے تو انسان جس طرح قرآن کو سینے سے لگاتا ہے اسی طرح رحل کو بھی سینے سے لگاتا ہے۔ تو نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، نسبت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں کاغذ تو بڑے ہیں، اعلیٰ قسم کے کاغذ آپ کو ملیں گے، لیکن کاغذ کو چھونے کے لیے، کاغذ کو سینے سے لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ انگلش کی کتاب ملے گی، لوگ اٹھا کے پھینکیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک کاغذ وہ ہے جس کی نسبت قرآن سے ہوئی ہے۔ جب اس کاغذ کی نسبت قرآن سے ہوتی ہے تو لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، یہ عنوان علیحدہ ہے۔ تو نسبت بڑی چیز ہے، بالکل اسی طرح رمضان کی کیا فضیلت ہے، قرآن کریم رمضان میں اترا ہے، قرآن کریم رمضان میں اترا ہے، اس رمضان کو نسبت قرآن سے ہے، اس رمضان کو نسبت قرآن سے ہے۔ جس طرح قرآن بلند ہے اسی طرح رمضان بلند ہے۔ جس طرح قرآن 4 کتابوں سے اعلیٰ ہے، 4 کتابوں سے مقام اس کا بلند ہے، اسی طرح رمضان کا 11 مہینوں سے مقام بلند ہے۔ یہ رمضان کی فضیلت ہے۔ اور رمضان کی کیا فضیلت ہے، توجہ رکھنا، رمضان کو ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، لیکن مقام اور مرتبہ یوسف علیہ السلام کا بلند ہے۔ یہاں مہینے بھی 12 ہیں، لیکن سب سے بلند مقام رمضان کا ہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، ایک یوسف کی وجہ سے اللہ نے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا، تو ایک صحیح رمضان کی وجہ سے اللہ 11 مہینوں کے گناہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ پھر میں نے یہ دیکھا ہے رمضان یوسف علیہ السلام میں اور رمضان میں نے یہ دیکھا ہے
یوسف علیہ السلام میں دو چیزیں ہیں، نمبر 1 صبر ہے، نمبر 2 تقویٰ ہے۔ نمبر 1 صبر ہے، نمبر 2 تقویٰ ہے۔ جی صبر کیسے ہے؟ بھائیوں کو یوسف سے حسد تھا، یوسف سے حسد تھا۔ باپ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ میرا بیٹا نبی بنے گا۔ اس بچپن میں خواب کی وجہ سے باپ یوسف سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ بھائیوں میں حسد آیا، باہر لے کے گئے، کنویں میں ڈال دیا۔ پھر جب نکالنے کے لیے لوگ آئے، بھائی دیکھ رہے تھے اور آگے کہنے لگے، وہ کہنے لگے یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، وہ کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے۔ بھائی کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے۔ بھائی کی نسبت ختم کر کے اس کو غلام بنایا ہے، پھر اس کو بیچ بھی دیا ہے، وہ بھی تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ آگے بیچ دیا۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا، لیکن وقت بدلتا آیا، وقت بدلتا آیا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو منبر پہ بٹھایا ہے، خلافت کے منبر پہ بٹھایا، بادشاہت کا منبر عطا کیا۔ بھائیوں پہ قحط سالی پڑی، گندم لینے کے لیے گئے، یوسف علیہ السلام کے سامنے آئے۔ یوسف نے پہچان لیا یہ میرے 11 بھائی ہیں، لیکن وہ پہچان نہ سکے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو جیل میں نہیں ڈالا، ان کو کنویں میں نہیں ڈالا، ان پر ظلم زیادتی نہیں کی، ان کی گندم کو بند نہیں کیا، بلکہ گندم بڑھا کے دی ہے۔ تو صبر کیا تھا یوسف علیہ السلام نے، صبر کیا، اللہ نے بلند مقام دیا، بھائیوں کو محتاج بنا دیا۔ پھر نمبر 2 یوسف علیہ السلام میں تقویٰ ہے، یوسف علیہ السلام میں تقویٰ ہے۔ جی کیسے تقویٰ ہے؟ زلیخا ہے، اس نے سارے دروازے بند کر دیے، زنا کی دعوت دے رہی تھی، گندے کام کی طرف بلا رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کا نام لے کے آگے چل پڑے۔ اللہ نے دروازے اور تالے توڑ دیے۔ یہاں یوسف میں تقویٰ ہے، یہاں یوسف میں تقویٰ ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو صبر اختیار کرتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ بالکل اسی طرح میں نے دیکھا ہے رمضان میں صبر بھی ہے، رمضان میں تقویٰ بھی ہے، رمضان میں صبر بھی ہے، رمضان میں تقویٰ بھی ہے۔ جی رمضان میں صبر ہے، کھانا سامنے موجود ہے، یہ کھاتا نہیں ہے، پانی سامنے موجود ہے، یہ پیتا نہیں ہے، حتیٰ کہ غسل خانے میں جائے جہاں اس کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہ صبر کر رہا ہے، پانی نہیں پیتا، کوئی اس کو نہ بھی دیکھے، یہ کھانا نہیں کھاتا، یہ خواہشات کے قریب نہیں جاتا، تو یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ بھی آتا ہے، یہ غلط نگاہ نہیں دیکھتا، یہ پہلے کی طرح گانے نہیں سنتا، یہ پہلے کی طرح منہ سے واہیات نہیں بکتا، یہ پہلے کی طرح لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو رمضان میں بھی صبر بھی ہے اور تقویٰ بھی ہے۔ میں تقویٰ کے اوپر چند باتیں کرتا ہوں، توجہ۔ نمبر 1، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں خلوت کے اندر اللہ سے ڈرنا، خلوت کے اندر اللہ سے ڈرنا، یعنی کہ اکیلے بیٹھ کے اللہ سے ڈرنا، نہ کہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرنا۔ اسے تقویٰ نہیں کہتے، اسے ریا کہتے ہیں، اسے تقویٰ نہیں کہتے، اسے ریا کہتے ہیں۔ جہاں تمہیں کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو وہاں تم اللہ سے ڈرو، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔
تقوی پہ ملے گا کیا؟ 5 انعام اللہ دیتا ہے جس بندے کے اندر تقوی ہے۔ کیا بات ہے؟ جس بندے کے اندر تقوی ہے اللہ اس کو 5 انعام دیتا ہے۔ نمبر 1 توجہ رکھنا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اکیلے بیٹھ کے اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے، اللہ اس کو ہر پریشانی سے نکال دیتا ہے۔ یہ رب کا وعدہ ہے، قرآن کی آیت ہے۔ کوئی آزمانا چاہے تو آزما کے دیکھے، اکیلے میں اللہ سے ڈرے، جو پریشانیاں آئیں گی اللہ اس کو نکال دے گا۔ نمبر 2 جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے صحابہ کو 2 طرح سے رزق دیا ہے، نمبر 1 گمان کے خلاف، نمبر 2 عقل کے خلاف۔ صحابہ متقی تھے، صحابہ پرہیزگار تھے، اللہ نے صحابہ کو 2 طرح سے رزق دیا ہے، نمبر 1 گمان کے خلاف، نمبر 2 عقل کے خلاف۔ گمان کے خلاف کیسے ہے کہ صحابہ کرام کے جو باغ تھے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے، صحابہ کے جو باغ تھے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے تھے، یہ گمان کے خلاف رزق مل رہا ہے۔ نمبر 2 صحابہ متقی تھے، تقوی کی وجہ سے اللہ نے عقل کے خلاف بھی رزق دیا ہے۔ ایک صحابی ہے وہ پیشاب کرنے کی غرض سے جاتا ہے، اپنا پیشاب کر رہا ہے، سامنے ایک سوراخ ہے، سوراخ سے چوہا نکلتا ہے، اس کے منہ کے اندر ایک درہم ہے، وہ درہم لے کے صحابی کے سامنے پھینکتا ہے، پھر دوسرا لاتا ہے، پھر تیسرا لاتا ہے، 17 درہم لائے، پھر آخر میں تھیلی بھی لایا۔ صحابی پیشاب کر رہا ہے، اللہ اس کو رزق پھر بھی دے رہا ہے۔ تو اور میں نماز پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ سوچنے کی بات ہے نا بھیا، رزق تو کیا بات ہے، نماز تو بڑی چیز ہے، نماز تو اعلیٰ چیز ہے، نماز تو بڑی چیز ہے۔ یہ دنیا اللہ تو پیشاب کرنے پہ بھی دیتا ہے۔ ہاں، جو صحابہ کو عقل کے خلاف بھی دیا ہے، صحابی پیشاب کر رہا ہے، چوہا ان کے لیے پیسے لے کے آ رہا ہے، وہ 17,000 یا 17 لاکھ بنتے ہیں۔ آج کے حساب سے صحابی نبی کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ کیا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا واقعہ کیا ہوا؟ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے سوراخ کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے سوراخ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا، یہ خود لے کے آیا ہے، یہ خود لے کے آیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے تجھے رزق دیا، اس کو کھاؤ۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا، آج ساری دنیا یہ کہتی ہے میرے پاس پیسے آ جائیں، میں مالدار بن جاؤں، میں بڑا آدمی بن جاؤں، اس کے صرف 2 ہی طریقے ہیں۔ نمبر ایک کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، کسی کے سامنے سوال مت کرو، اللہ تیرے رزق میں برکت دے دے گا۔ نمبر 2 خرچ کرنا شروع کر دو۔ نہیں سمجھے؟ آپ نے قسم فرما کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی رزق بڑھانا چاہتا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، رزق بڑھ جائے گا۔ آج کوئی اس پہ عمل کرنے والا ہے نہیں، ہر کیا بندہ کہتا ہے پیسے آئیں نہ کہ جائیں، نہ کہ جائیں آئیں، آنے کی بات ہے، جانے کی بات نہیں ہے۔ تو دے گا تو اللہ دے گا، تو نہیں دے گا تو اللہ بھی نہیں دے گا۔ تو پیسے بڑھانے کا طریقہ سوال کرنا چھوڑ دو،
نمبر دو خرچ کرنا شروع کر دو۔ ایک صحابی نکلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، بیوی کے دل میں خیال آتا ہے یہ باہر جا کے کسی سے سوال کرے گا۔ بیوی نے جلدی سے چکی کو چلا دیا، جلدی سے آگ لگا دی، دھواں بھی اٹھنے لگا، چکی بھی چلنے لگی، حالانکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابی نے بھی دیکھا میرے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، کہاں سے کچھ کھانے کو ملا؟ بیوی کے دل میں خیال آیا تھا یہ بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا اللہ رزق کا دروازہ بند کر دے گا۔ صحابی گھر واپس پلٹا، بیوی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ بیوی نے کہا دیکھ لو، تو صحابی دیکھنے لگا، چکی آٹا نکال رہی تھی۔ صحابی نے اس کا جو ڈھکن اٹھایا اس کے اندر ایک ہی دانہ تھا یا کچھ بھی نہیں تھا، وہ آٹا دینا بند ہو گئی، جا کے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ یا رسول اللہ ایسے ہوا، آپ نے فرمایا اگر تو اس کا ڈھکن نہ اٹھاتا قیامت تک چلتی رہتی۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی پہ اللہ 5 انعام دیتا ہے۔ نمبر 2 وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہے۔ نمبر 3 جو تقوی اختیار کرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ توجہ، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے، اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کون ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے، یہ وقت کا بادشاہ بھی ہے، یہ وقت کا نبی بھی ہے، اس پہ کتاب بھی نازل ہوئی ہے، وہ بادشاہت ہے، لوگوں پہ خرچ بھی ہو رہا ہے، لیکن بیت المال سے مہینے کا 2000 وظیفہ لیتے تھے۔ توجہ سے سننا، 2000 کا وظیفہ لیتے تھے، 2000 کا وظیفہ لیتے تھے۔ آج کے دور میں بادشاہت کا تصور بدل چکا ہے۔ پہلے دور میں بادشاہت لوگوں کی خدمت کرنے کا نام تھا، آج کے دور میں پیسے لینے کا نام بادشاہت ہے۔ معاملہ سارا ہی الٹ ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنا وقت گزار رہے تھے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ بیت المال سے 2000 کا وظیفہ یہ نبی لیتا رہے، گھر کا کام بھی چلاتا رہے، حالانکہ جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کو بھیس بدل کے لوگوں سے پوچھا کرتے بتاؤ یہ داؤد پیغمبر کیسا ہے، یہ داؤد بادشاہ کیسا ہے؟ لوگ کہتے بہت اچھا ہے۔ ایک دن اللہ نے ایک فرشتے کو انسان بنا کے کھڑا کر دیا، داؤد علیہ السلام کی ملاقات فرشتے سے ہوئی، انسانی صورت میں تھا، پوچھا داؤد کیسا بادشاہ ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا یہ نبی اور بادشاہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک خامی ہے، کاش کہ یہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا، کاش یہ اپنے ہاتھ سے کام کرتا، اپنے گھر کا کام چلاتا، بیت المال سے کچھ بھی نہ لیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی وقت ارادہ کر لیا بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا۔ اوپر سے وحی آئی داؤد لوہے کا کام کرو، توجہ رکھنا، بادشاہ وقت ہو اور لوہے کا کام کرے، وہ کہے گا میری تو بڑی بےزتی ہے، میری تو اس میں بڑی توہین ہے، یہ وقت کا پیغمبر بھی ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہے۔ اللہ نے کہا زیرہ بناؤ، یہ کپڑے کی زیرہ کا کپڑا تیار کرو جو جنگ کے لیے لوگ پہنتے تھے۔ یہ بہت ہی مشکل کام تھا، لوہے کو ٹیڑھا کرنا
کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے کام کو آسان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد پیغمبر کے لیے لوہے کو ایسے کاٹ دیا جیسے آٹا ہوتا ہے، جیسے آٹا ہوتا ہے۔ وہ جہاں چاہتے جیسے چاہتے ہاتھ کے ساتھ زیرہ بناتے، 6000 کی زیرہ بناتے، 2000 گھر کے لیے، 2000 بیت المال میں اور 2000 صدقہ۔ صحیح ہے بھیا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ نمبر 4، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نمبر 5، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ ساری دنیا پریشان ہے، رزق کے معاملے میں پریشان ہے، اللہ کہتا ہے رزق لینا ہے تقوی اختیار کرو بھائی، کریں گے بھیا؟ اللہ سے ڈر جاؤ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، لیکن لوگوں سے ڈرو گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی رمضان میں صبر بھی ہے، رمضان میں تقوی بھی ہے، رمضان میں صبر بھی ہے۔ اب روزے کی کیا، نمبر 3 بات، روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا الصوم لی، الصوم لا، اللہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دیتا ہوں، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دیتا ہوں۔ ایک میری حیثیت ہے، ایک نمبردار کی حیثیت ہے، ایک وزیر اعظم کی حیثیت ہے، میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا، نمبردار اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، وزیر اعظم اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، تو جو رب کریم ہے وہ اپنی حیثیت سے کتنا دے گا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، اس کا بدلہ بھی میں دیتا ہوں۔ دوسری جگہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود اپنے آپ کو دے دیتا ہوں۔ بندے کو میں رب کہہ رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی روزے کی۔ الصوم، نمبر 2 حدیث روزے کے بارے میں، روزے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا الصیام جنۃ، الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ توجہ رکھنا، جس طرح جو ڈھال ہوتی ہے، ڈھال کی وجہ سے آدمی دشمن کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے، تو روزے کی وجہ سے شیطان کے حملے سے محفوظ ہوتا ہے۔ الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، جی کس چیز سے ڈھال ہے؟ روزہ شیطان سے ڈھال ہے، جی روزہ ڈھال ہے، کس چیز سے ڈھال ہے؟ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، توجہ رکھنا، روزہ جب تک روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ پھٹ نہ جائے۔ توجہ رکھنا بھائی، روزہ 6 چیزوں سے پھٹ جاتا ہے۔ اب ہر آدمی ان باتوں کو توجہ سے سنے، صحیح ہے؟ روزہ ڈھال ہے، روزہ 6 چیزوں سے پھٹ جاتا ہے۔ علماء کرام نے 6 آداب لکھے ہیں، ان 6 چیزوں کی رعایت کریں گے تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا ارشاد ہے بہت سے بھوکے پیٹ رہنے والے ایسے لوگ ملیں گے جن کو سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، بہت سے شب بیدار رات کو تہجد پڑھنے والے ایسے ملیں گے کہ سوائے بیداری کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ نمبر 1، روزہ پھٹ جاتا ہے آنکھ کے غلط استعمال سے، روزہ پھٹ جاتا ہے آنکھ کے غلط استعمال سے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے
کہ شہوت کی نگاہ سے اپنی بیوی کو بھی نہ دیکھے، اپنی بیوی کو بھی نہ دیکھے۔ آج کا نوجوان روزہ رکھ کے نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، نگاہ کی حفاظت نہیں ہے، پھر بھی فیس بک چلا رہا ہے، پھر بھی یوٹیوب چلا رہا ہے، پھر بھی غیر محرم کو دیکھ رہا ہے۔ علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ سامنے پوسٹر کہتے ہیں، پینافلیکس، وہاں جو تصویر بنی ہوتی ہے، ہر شہر کے قریب تصویر ہوتی ہے نا، شہروں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی دیواروں پہ تصویریں لگی ہوتی ہیں، تو جو عورتوں کی تصویر لگی ہوتی ہے اس تصویر کو دیکھنا عام عورت کے دیکھنے سے بڑا گناہ ہے۔ اب دیکھو بھائی، یہ باطل کی بہت بڑی سازش ہے۔ ہر جب کہیں کریم کی تصویر دے گا، مشہوری دے گا، بوتل کی مشہوری دے گا، تصویر عورت کی لگائے گا مسلمان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، اس تصویر کو دیکھنا عام عورت کے دیکھنے سے بڑا گناہ ہے۔ اور موبائل کے اندر تصویر کو دیکھنا عام عورت کے دیکھنے سے بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت آ رہی ہے، یہ ادھر سے جا رہا ہے، اس کو شرم آ جائے گی، یہ نگاہیں نیچی کر لے گا، ادھر ادھر کسی سے ڈر جائے گا، لیکن جو تصویر دیکھ رہا ہے اس کو تو غور سے دیکھے گا۔ ایسے ہے نا بھیا، اس کو تو غور سے دیکھے گا، وہاں نہیں ڈرے گا۔ اس لیے جس بندے نے روزہ رکھا، اپنی آنکھ کی حفاظت نہ کی، اپنے حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوان لڑکا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ آئی ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی نہ آئی ہو، اس کو دیکھنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سمجھے بھیا؟ شریعت بہت بڑی چیز ہے، ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے۔ تو اس لیے روزہ رکھ کے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، وگرنہ روزہ پھٹ جائے گا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 2 چیز، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ روزہ غلط زبان استعمال کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، بدگوئی کرنے سے، کسی کے ساتھ لڑائی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دیکھو بھائی، اکثر خصوصاً یہ جٹ لوگ ہیں یہ بڑیاں گالاں کرتے ہیں، ہے نا بھائی؟ نہیں بھائی، آپ جٹ بندہ صحیح ہے، چھوٹی چھوٹی گال سے مچھی بڑیاں گالی کرتے ہیں، گاں نو، ماج نو، بھینس نو، صحیح ہے، کٹے نو، کٹی نو، پترا نو بڑی گالاں کرتے ہیں۔ چھوٹی جی گل اسی گالیاں دی کرے سی، میں روزے دے وچ کتنی گالاں سن گیا ہاں جٹاں دیاں، منہ چ گالاں کٹ رہے روزے بھی نہیں گال بھی کٹ رہے، میں تے گالاں ممبر تے میں گل سنا نہیں دوبارہ، اس واسطے گل روزہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، کسی کی ہم وہ بات کریں جو کسی کی پسے پشت، کسی کے کانڈ کے پیچھو گال کرنا، جو اس کے اندر موجود ہو وہ بات کریں تو کیا غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں نہ ہو تو بہتان ہے، غیبت بھی گناہ ہے، بہتان بھی گناہ ہے۔ اس لیے روزہ رکھ کے حتیٰ کہ اگر کسی نے بول دیا یہ دیکھ کتنا بڑا موٹا ہے، یہ غیبت ہے، اس کو دیکھو یہ کتنا ٹھیکنا ہے، یہ غیبت ہے۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو دیکھا، حضرت صفیہ یہ یہودی خاندان سے تھی، مسلمان ہوئی، آپ نے فرمایا عائشہ صفیہ کو دیکھ کے آؤ، دیکھ کے آئی، آپ نے پوچھا عائشہ بتاؤ، کہنے لگی یا رسول اللہ صحیح ہے پھر ٹھیک ہے لیکن کل چھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ تم نے غیبت کی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگ کے آؤ، وگرنہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں تو بیٹھ کے پتہ نہیں کہتے آپ ایک گپ شپ لگیے، پتہ نہیں گپ شپ کی کر دیتے ہیں، فلاں کے بارے میں فلاں کی گیتا، فلاں ایک آدھا فلاں کی کہ بندہ کہ ہے کہ مسلی ہے، فلاں ہے، یہ صبح شام کر دیتا ہے روزہ رکھ کے، کوئی روزے کا فائدہ نہیں بھائی۔ ہاں غیبت کرنا، ماں کے ساتھ 36 دفعہ زنا کرنے سے بڑھتا ہے، اس کو کبھی ہم نے گناہ سمجھا؟ نہیں سمجھا، بالکل نہیں سمجھا۔ غیبت کرنا سکے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ سود کے 70 باب ہیں، ایک درہم سود کا لینا،
ایک درہم سود کا لینا 35 دفعہ ماں کے ساتھ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ دیکھو تمہارے چند کے اندر صرف چند کی بات نہیں کر رہا، لوگ بینکوں سے قرضہ لے رہے ہیں، ادھر سے نماز میں پہلے سب میں نماز پڑھتا ہے اور بینک سے قرضہ لیتا ہے، سود پہ لیتا ہے، سود پہ دیتا ہے۔ اب دیکھو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک درہم، یہاں تو کتنے لاکھ لیے جا رہے ہیں، ایک درہم سود کا لینا 35 دفعہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے سخت ہے۔ تو اس لیے جو بندہ غیبت کرتا ہے، توجہ، آپ کے زمانے میں آپ صاحب شریعت نبی تھے، نبی تو پھر نبی ہے۔ 2 عورتوں کی شکایت آئی، یا رسول اللہ روزے کی گرمی ہے، بھوک کی وجہ سے مر رہی ہیں، آپ نے پیالہ بھیجا، جاؤ ان کے منہ کے سامنے پیالہ کرو۔ انہوں نے الٹی کی اور تازہ گوشت کی بوٹیاں منہ سے نکلی۔ آپ نے فرمایا روزہ تو رکھا تھا لیکن غیبت کی ہے۔ یہ ہمارے مشاہدے کے لیے تھا، ہمیں دکھانے کے لیے تھا کہ حقیقت میں جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ نبی نے مشاہدہ کرا کے دکھایا۔ چند لوگ آپ کے سامنے آئے، آپ نے کہا اپنے دانتوں میں خلال کرو، آپ کے دانتوں میں گوشت نظر آ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آئے گا۔ حقیقت میں گوشت نظر آتا ہے، جس کو اللہ دل کی آنکھ کھول دے، دل کے کان کھول دے۔ دل کی بھی آنکھیں ہیں، دل کے بھی کان ہیں۔ یہ دل اتنا روشن ہے کہ اگر کسی کا دل روشن ہو جائے تو سورج کی روشنی بھی کچھ نہیں ہے۔ دل اتنی بڑی چیز ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ دل کو بھی روشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ دل کی روشنی سورج کی روشنی سے بہتر ہے اور بہت زیادہ ہے۔ آپ نے کہا خلال کرو، کہا یا رسول اللہ ہم نے آج کے دن گوشت تو چکھا بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں تم نے غیبت کی ہے اور تمہارے دانتوں میں مجھے گوشت نظر آتا ہے، اس لیے کہ غیبت سے توبہ کرتے ہیں بھیا، ہے نا بھائی؟ غیبت نہیں کرنی، روزہ ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو پھاڑو نا، روزہ ڈھال ہے۔ نمبر 1، آنکھ غلط دیکھے گی، روزہ ختم۔ زبان سے غلط جھوٹ نکلے گا، روزہ ختم۔ ہم اس کی تشریح نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے کہ زبان سے کتنے گناہ نکلتے ہیں۔ اگلی بات، کان غلط سنے نا، کان غلط سنے نا۔ آپ دیکھنا غلط سنے نا، لوگ صبح صبح قوالی چلا دیتے ہیں یا وہ نظم اور نعت چلائیں گے جس میں ڈھول اور باجا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی نیکی کا کام کر رہے ہیں، روزہ ختم کر رہا ہے۔ صحیح ہے، روزہ ختم کر رہا ہے۔ جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ جہاں مجلس لگی ہوئی ہے، پتہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں باتیں ہو رہی، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، وہاں مت بیٹھو، کیونکہ جو کر رہا ہے جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا سننے والے کو بھی ملے گا۔ تو روزہ پھٹ جاتا ہے کان سے غلط سننے سے۔ نمبر 4، روزہ پھٹ جاتا ہے بقیہ اعضاء کو غلط استعمال کرنے سے۔ اس ہاتھ کے ساتھ میں نے غلط پکڑا ہے، اس پاؤں کے ساتھ غلط رستے کی طرف چل کے گیا ہوں، روزہ پھٹ جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 5 مختصر کرتا ہوں۔ نمبر 5، حلال روزی سے افطار کرے اور کم کرے۔ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے۔ حلال روزی سے افطار کرے اور کم کرے، زیادہ نہ کرے، کیونکہ روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ روزے کا مقصد ہے کہ لوگوں پر غربت کیسے گزرتی ہے، لوگ غربت کی زندگی کیسے گزارتے ہیں، تھوڑا سا تمہیں بھی سمجھ آ جانی چاہیے۔ لیکن یہ افطاری کے وقت پوری چارپائی بھر دیتا ہے، سحری کے وقت بھی سب کچھ اکٹھا کر لیتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ شام تک اس کو پٹے ٹکا رہتے ہیں۔ اس روزے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد اندر کی قوت شہوانیہ، قوت بہیمیہ، اس کو ختم کرنا ہے، اندر کی خواہشات کو ختم کرنا ہے اور روحانی قوت کو اور ایمانی قوت کو بڑھانا ہے۔ وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نفس بھوکا نہیں رہتا۔ یہ نفس بھوکا نہیں رہے گا، سارے اعضاء سیر ہوتے ہیں، یہ نفس بھوکا رہتا ہے، یہ نفس سیر ہوتا ہے، سارے اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ اگر پیٹ بھر کے کھا لیا
پیٹ بھر کے کھا لیا کہ نفس تو سیر ہو جائے گا، باقی سارے عذاب بھوکے رہ جائیں گے۔ تو پتہ کیا چلا، حلال روزی سے افطار کرنا ہے اور کام کرنا ہے۔ کوشش کریں گے بھائی، کریں گے، ہے نا؟ تھوڑا سا کیا بات ہے دین، کیا بات، وہ کہتے ہیں نا بھائی اب تو گرمی نہیں ہے نا، کم ہے، کھجور اٹھانی ہے، وہ کہہ رہا ہے روزے دار ہو، ٹائم ہو گیا، کھجور کو اٹھاؤ، منہ کے سامنے لاؤ، پھر روک دو، کہو یا اللہ تیرا حکم ہے اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے مجھے طاقت ملے اور صبح کا روزہ کر سکوں، تو اس پہ اجر ہی اجر ہے۔ ہم نے کبھی سوچا نہ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ کبھی خیال آیا نہ؟ حتیٰ کہ کہتے ہیں سامنے تیرا بچہ آیا، چھوٹی بچی آئی، تجھے بہت پیار آیا، تو اٹھا کے اس کا غسل لینا چاہتا، کہتا ٹھہر جا بیٹا نہیں لینا، پھر 2 منٹ کے لیے سوچ، یہ ایک اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے کہ بچوں سے پیار کرنا، اب پیار کرے گا تو ثواب ملے گا، ہے نا بھیا؟ ہر ایک بات میں اللہ کو یاد رکھو۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یاری لگ جائے۔ آخری بات، روزہ 6 چیزوں سے پھٹ جاتا ہے۔ آخری بات کہ روزہ رکھ کے یہ سوچنا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا روزہ قبول ہے، میں نے بڑا روزہ رکھا ہے، اللہ کہتا ہے اچھا، ہر وقت ڈرتے رہنا ہے قبول ہوا کہ نہ ہوا۔ کیوں کہ لمبی حدیث ہے، سناتا نہیں ہوں، عالم صاحب، صفی صاحب اور مجاہد صاحب، ان کو اپنے آپ پر مان تھا، اپنی باتوں پہ مان تھا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں عالم جائے گا، مجاہد جائے گا، صفی جائے گا، کیونکہ ان کو اپنے اعمال پہ بڑا مان تھا۔ اس لیے افطار تو کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، وہ تمہارے اور ہمارے لیے، بڑے لوگوں کے لیے۔ 7ویں چیز بھی علماء نے لکھی ہے کہ افطاری کے انتظام کا ارادہ نہ کرے۔ افطاری کے انتظام کا ارادہ یہ خطا ہے، یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، صحیح ہے، بڑے لوگوں کی بات ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ویسے سنا رہا ہوں کہ بھائی شام کو کیا کریں گے، سموسے بھی لائیں گے، پکوڑے بھی لائیں گے، سیب بھی لائیں گے، مالٹے بھی لائیں گے، کھجور بھی لائیں گے۔ یہ باتیں جو کر رہا ہے اس کی سوچ و بیکار بھی نہ کرے، اس کو بھی نہ سوچے، بڑی بات ہے کہ نہیں بھیا؟ اس لیے کہ روزہ ایک غنیمت ہے، یہ رمضان ایک غنیمت ہے۔ وقت ہو گیا تو اس لیے ایک حدیث سناتا ہوں، میں نے ایک عالم سے سنی ہے لیکن میں نے کتاب میں دیکھا نہیں ہے، اس لیے مجھے کہتے ہوئے تھوڑا سا متذبذب ہوں۔ ایک روزہ جو بندہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے 9 لاکھ سال جہنم میں جائے گا۔ وہ جو ہے بھائی ایک روزہ جان، میری مچھی ہیں بھیا، میں پٹھے بڑھنے پٹھے دبی نال میں بڑھ کے میں جاٹا پیا، صحیح ہے، پٹھے بڑھنے جی میں کھالا کٹنا مثال ہے، میں چکی چلائینا جی، میں نوکری تے ہوئینا جی، میں بچے کی روزی کمائینا، جو کچھ مرضی کا 11 مہینے اس واسطے ہاں، 1 مہینہ اللہ کے میرا ہے، ایک روزہ چھوڑنا کا 9 لاکھ سال کے اندر ہے۔ اس واسطے بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہم، کیا بات ہے، صحابہ کرام جب روزہ رکھتے ہیں، صحابی عورتاں چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ پیندے ہیں انہوں پورا دن دودھ دینا پیندے ہیں، انہوں روزہ رکھے دیا۔ آج ساڑھے گھنٹے لمبے ترنگے بال ساڑھے تو چھوٹا جہا باہر ہے، معصوم باہر ہے، یہ کی بھی روزہ رکھے، یہ طبیعت خراب ہو سی ہے نا بھیا، ہے نا؟ اس واسطے روزہ خود بھی رکھو اور اپنے گھر اہل و عیال رکھاؤ، روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ رمضان دوبارہ زندگی چ نہیں آتا۔ آخری گل، ماشاءاللہ مسجد بن گئی، مینار بن گئے، محراب بن گیا، ایک بندے بنوایا ہے